ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص وائکنگ کو ضرور جانتا ہوگا۔ یہ لوگ اپنی طاقت اور بے حد خطرناک ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں زبان زدِ عام رہے ہیں۔ ان کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی آج یہ اسی طرح مشہور ہیں اور دہشت کا نشان سمجھے جاتے ہیں۔ وائکنگز کے بارے میں بہت زیادہ قصے، کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں اور دنیا بھر میں بہت سی زبانوں میں ان پر موویز اور سیریلز بنائے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی زندگی پر بننے والے سیریل کرولوس عثمان میں بھی انہی وائکنگز کے ساتھ لڑتے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، وائکنگز اصل میں کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا اور آخر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ وائکنگز کا مطلب کیا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، وائکنگز بحری قزاقوں کو کہا جاتا ہے جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں اور سامنے آنے والی ہر بستی، آبادی اور شخص کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں۔ وائکنگ کسی قوم کا نہیں بلکہ ایک پیشے کا نام تھا، یعنی جو انسان اس پیشے سے جڑ جاتا ہے وہ وائکنگ کہلاتا ہے۔ یہ اسکینڈینیویا کے ایسے مہمجو، جنگجو، تاجر اور قزاق تھے جنہوں نے 8ویں صدی کے آخر سے 11ویں صدی کے شروع تک یورپ کے ایک بڑے علاقے پر چڑھائی کی اور وہاں رہنے لگے۔ ان باشندوں نے اپنی مشہور لمبی کشتیوں سے مشرق میں اور روس میں دریائے وولگا اور مغرب میں آئس لینڈ، گرین لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ تک طویل سفر کیے۔ وائکنگ کے پھیلاؤ کے اس دور کو وائکنگ ایج کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، وائکنگ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں آج ناروے، سویڈن اور ڈنمارک جیسے ملک ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک نہایت سرد ترین ملک ہے اور یہاں پڑنے والی سردی اور اس کی وجہ سے ہونے والی بھوک افلاسی وائکنگز کے اس پیشے میں آنے کی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگ قبائل کی صورت میں رہتے تھے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح وائکنگز کی بھی ایک الگ اور قابل دید تاریخ ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پیشے کی اصل ابتدا کیسے ہوئی۔ دوستو، ریگنر آج سے کئی صدیاں پہلے وائکنگ کی تاریخ کا ایک حیرت انگیز کردار تھا۔ ریگنر بنیادی طور پر ایک عام سا کسان اور کھیتی باڑی میں مصروف رہنے والا شخص تھا، مگر فطرتاً خاصا باغی تھا۔ وہ اسکینڈینیویا کا رہنے والا تھا اور یہ بہت زیادہ سرد علاقہ ہے جو ہر وقت برف میں ڈھکا رہتا ہے، اور یہاں کے لوگ بہت سادہ سی زندگی گزارتے تھے۔ اس زمانے میں معلومات کی فراوانی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، لہٰذا دوسرے علاقوں کے متعلق جاننا بے حد دشوار تھا۔ ریگنر کو کسی نے بتایا کہ اگر سمندر میں سفر کر کے مغرب کی طرف جایا جائے تو بہت زرخیز اور امیر علاقے موجود ہیں۔ ریگنر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا اور اس نے مغرب میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ ریگنر انتہائی مہم جو انسان تھا، لیکن وہ مغرب میں اس لیے بھی جانا چاہتا تھا کہ وہ امیر ہونا چاہتا تھا، اور یہ مواقع مقامی طور پر میسر نہیں تھے۔ کھیتی باڑی سے بہت زیادہ پیسہ کمانا ناممکن تھا۔ اس نے مغرب جانے کا ارادہ تو کر لیا، مگر اس میں دو انتہائی شدید مسائل درپیش تھے۔ سب سے پہلے تو مغرب کی طرف کبھی کسی نے سفر نہیں کیا تھا، کیونکہ کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں تھا کہ سمندر میں سمت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ دوسرا، مقامی بادشاہ کی طرف سے مغرب کی طرف جانے پر پابندی تھی۔ ریگنر بادشاہ کے پاس گیا اور بتایا کہ وہ مغرب کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے حکم عدولی گردانا اور سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی نامعلوم علاقوں میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مگر ریگنر ایک انتہائی مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا۔ وہ ایک ابتدائی نوعیت کا کمپاس بھی بنا چکا تھا جو پانی میں سمت کا تعین کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مغرب کی طرف سفر کر کے ہر درجہ لوٹ مار کر سکتا ہے اور اسے امیر اور طاقتور ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر یہاں ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ ریگنر کشتیاں بنانا بالکل نہیں جانتا تھا اور سمندری سفر کے لیے اسے مضبوط کشتی کی ضرورت تھی۔ وہیں اسکینڈینیویا میں ایک پاگل سے شخص کشتی رانی کا ماہر تھا۔ فلوکی نام کا یہ شخص ذاتی عادات میں حد درجہ عجیب و غریب تھا۔ وہ سمندر کے ساحل پر لکڑی کے گھر میں اکیلا رہتا تھا اور ہر وقت سمندر کی لہروں کا مطالعہ کرنا اس کا شوق تھا۔ اسے لکڑی کی کشتیاں بنانے کا بھی شوق تھا۔ ریگنر نے اپنا مدعا اس سے بیان کیا، لہٰذا وہ اور فلوکی ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے۔ فلوکی کو بھی پیسہ کمانے کا شوق تھا اور دولت کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ریگنر کے کہنے پر فلوکی نے ایک بڑی سی کشتی بنائی جو ہوا کے زور پر چل سکتی تھی۔ اس میں بادبان نصب کیا گیا۔ پھر ریگنر نے چند جنگجو لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنا منصوبہ بتایا۔ بھوک اور افلاس سے بے حال لوگوں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف مغرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ 20 کے قریب لوگ کئی دن سمندر میں سفر کرتے رہے اور بالآخر وہ لوگ قدیم برطانیہ کے ایک ایسے ساحل پر پہنچ گئے جہاں ایک عبادت گاہ تھی۔
जंगजू लोगों ने दरगाह पर हमला किया और इंतहाई सफाकी से तमाम पादरियों को कत्ल कर दिया। उस जमाने में आम लोग अपने कीमती सामान अपनी इबादतगाहों में अमानतन रखवा देते थे। पादरी उस तमाम दौलत को हिफाजत से छुपा कर रखते थे, लिहाजा रैगनर को दरगाह में से हद दर्जा दौलत मिली। उसने तमाम दौलत इंतहाई इंसाफ से अपने 7 लोगों में तकसीम की और वापस स्कैंडिनेविया आ गया। नाज़रीन ग्रामी, ये वाइकिंग्स की इंतहाई इब्तिदाई शक्ल थी। वक्त के साथ साथ वाइकिंग्स का ग्रोथ दौलत कमाने के लिए मजबूत होता गया। फ्लोकी ने निस्बतन बड़ी कश्तियां बनाना शुरू कर दी। रैगनर ने मुतवातिर मगरिब की तरफ सफर को मामूल बना लिया। वो जंगजू साथियों की बदौलत जिस भी इलाके में लंगरअंदाज होता वहां कयामत की लूट मार करता था। लोगों को पैसे की खातिर बेदर्दी से कत्ल करना इसके लिए खेल बन चुका था। इंग्लिस्तान में लूट मार करने के बाद वो कामयाबी से वापस आ जाता था। इसकी शोहरत एक मजबूत और खतरनाक अमीर आदमी की बन चुकी थी। बादशाह को जब इसकी हुक्म अदूली का इल्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। रैगनर ने स्कैंडिनेविया के बादशाह को कत्ल करके मकामी सरदार का दर्जा हासिल कर लिया। उसने लूट मार के लिए जंगजुओं का लश्कर बना लिया। वो हर साल दर्जनों बहरी जहाज लेकर मगरबी रियासतों में हमला करता था। वाइकिंग्स के जो हाथ लगता समेटते थे और वापस आ जाते थे। अमीर होने के बाद रैगनर के मिजाज में एक हैरत अंगेज तब्दीली आई। वो अमन की बातें करने लगा, मगर अमन के लिए शर्त सिर्फ और सिर्फ पैसा था। वाइकिंग्स का लश्कर मगरबी रियासतों की तरफ सफर करता था। वो जंग करने से पहले मकामी बादशाह से हर जाने का मुतालबा करता था। अगर माकूल पैसा मिल जाए तो वो वापस चला जाता था। प्यारे साथियों, आहिस्ता आहिस्ता रैगनर इतना ताकतवर हो गया कि पूरे स्कैंडिनेविया का बादशाह बन गया। वाइकिंग्स पूरे मगरब के लिए दहशत का निशान बन गए। बहरी रास्ते और मुल्क दर मुल्क इनके कदमों में आन गिरे, मगर रैगनर मजीद पैसा कमाना चाहता था। उसने नए मुल्क बना दिए और वाइकिंग्स का बादशाह भी बन गया। मगर ये फिर भी सुकून से न बैठा और सिर्फ मजीद अमीर होने के मर्ज में मुब्तला हो गया। रैगनर ने लूट मार को आर्ट का दर्जा दे दिया। वो रहम दिली की आड़ में सफाकी का अजीब खेल खेलने लगा। वाइकिंग्स की तारीख हद दर्जा बर्बरियत से भरपूर मगर दिलचस्प है। यहां तक कि तातारी भी इनके सामने कुछ नहीं थे। वाइकिंग्स ने मगरब में लूट मार के निजाम को ऊजे सुरैया पर पहुंचा दिया था। वाइकिंग्स की बर्बरियत के दौर में मुस्लिम दुनिया पर खिलाफत अब्बासिया का राज था। वैसे तो तारीख में मुसलमानों और वाइकिंग्स की लड़ाइयों के कमो बेशी सबूत मिलते हैं, मगर कहा जाता है कि मुसलमानों और वाइकिंग्स की एक जंग उनलस में हुई थी। उस वक्त का उनलस आज का स्पेन कहलाता है और उस दौर में उनलस पर पूरी तरह मुसलमानों का राज था। वाइकिंग्स के हजारों फौजी समंदर के रास्ते 54 कश्तियों में सवार होकर उनलस आए और अपनी सारी कश्तियां आज के लेस्बोन शहर के किनारे रोकी। उस दौर में उनलस में एक अल्फांसो नामी शहरी था जो मुसलमानों से बेहद नफरत करता था। उसी ने वाइकिंग्स को तमाम खुफिया रास्ते बताए और शहर में घुसने में मदद की। शहर में दाखिल होने के बाद 13 दिनों तक वाइकिंग्स ने लूट मार और कत्लो गारत जारी रखी। उस वक्त के स्पेन के अब्दुर्रहमान नामी बादशाह ने एक बड़ी फौज वाइकिंग्स के लड़ने के लिए भेजी और बिल आखिर एक जोरदार मुकाबले के बाद मुसलमानों को वाइकिंग्स पर फतह हासिल हुई। जहां तक बात सल्तनत उस्मानिया की है तो भले ही क्रोलोस उस्मान में उस्मानियों को वाइकिंग्स के साथ जंग करते दिखाया गया है, मगर ऐसा कोई वाकया तारीख में रकम नहीं है जिससे वाज़े हो कि इनके दरमियान कोई जंग भी हुई थी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।